اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج آپ کی خدمت میں درود مبارکہ کا ایک بہترین وظیفہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین گرامی، درود مبارکہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلامتی اور درود کا نذرانہ ہے، وہاں پر ہمارے لیے ایک بطور عبادت ایک وظیفہ بھی ہے۔ ناظرین گرامی، درود مبارکہ کی اہمیت، فضائل کتب احادیث میں بہت زیادہ وارد ہوئی، یہاں تک کہ قرآن پاک کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنین، اے اہل ایمان، تم صلات اور درود پڑھو اس طرح جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی میں اور میرے فرشتے نبی پر صلات اور سلام بھیجتے ہیں۔ محترم ناظرین، درود مبارکہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیارے رسول، میں اپنے دعا کا ایک حصہ درود کو دینا چاہتا ہوں، یعنی کہ میں ایک حصے میں درود شریف پڑھتا ہوں اور دو حصے میں دعا پڑھتا ہوں، کیا یہ کافی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بہتر ہو سکے تو اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ تم درود بھیجو۔ تو صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، اگر میں اپنی دعا کے دو حصے درود پر مشتمل کروں اور ایک حصے میں دعا مانگوں تو کیا یہ کافی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکے تو مزید درود شریف کو بڑھاؤ۔ تو اس صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، اگر میں ساری دعا میں ہی درود پڑھوں تو کیا یہ کافی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری دعا قبول ہوئی اور تمہاری حاجت پوری ہوئی۔ محترم ناظرین، درود شریف ہماری تمام حاجات احتیاجات کے لیے ایسا بابرکت اور ایسا اہم وظیفہ ہے کہ یہ واحد دعا ہے جو پڑھتے ہی فوراً قبول ہو جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پیش کیا جاتا ہے۔ ہم جہاں نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، جس میں ہم تشہد میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں، وہاں درود ابراہیمی یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ درود مبارک پڑھتے ہیں۔ وہاں درود شریف کی بہت سی صورتیں ہیں، بہت سے الفاظ ہیں جو مختلف حاجات کے لیے ہمارے لیے بہترین اور کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان درود مبارکہ میں سے ایک اہم درود جو کہ درود شریف جو روحانیت میں ترقی کے لیے ہے، وہ آج آپ کی خدمت میں بطور وظیفہ بھی پیش کی جائے گی۔ یہ درود مبارکہ انتہائی مختصر درود ہے۔ صبح و شام اس کو پڑھنے سے ہمارے ذہنی طور پر روحانیت ہمارے اوپر اثر کرے گی اور ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اس درود مبارکہ کے الفاظ ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک۔ یہ درود مبارکہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کریں تو اس سے ہمارے خود جو ذہنی طور پر روحانیت ہے اس میں ترقی ہوگی اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک درود مبارکہ وہ ہے جو کہ پڑھیں اگر ہم تو اس میں ہمارے اوپر جتنی بھی رکاوٹیں ہیں یا بندشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ درود مبارکہ بھی انتہائی مختصر ہے، یہ بھی ایک وظیفہ ہے۔ اس کو بھی صبح شام تین مرتبہ ہم پڑھیں، صبح فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ درود مبارکہ اور عشاء کے بعد 3 مرتبہ یہ درود مبارکہ پڑھیں۔ اس سے ہمارے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رزق کی بندش جو ہے، اولاد کی بندش، وہ انشاءاللہ اس کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ اس درود مبارکہ کے الفاظ ہیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ذاقت حیلتی ادرکنی رسول اللہ۔ یہ درود مبارکہ بھی انشاءاللہ اسکرین پر آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، اس کو آپ یاد بھی کریں اور اس کا ورد بھی کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ نفع ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا وظیفہ ہے درود شریف کا۔ یہ درود شریف کسی بھی قسم کی بیماری جو لا علاج بیماری ہے اس سے اور جسم کے اندر مختلف بیماریوں سے شفا کے لیے یہ درود شریف بہت اہم ہے۔ اس درود شریف کا ورد بھی صبح شام 11 مرتبہ پڑھیں، صبح فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، اور پانی پر دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا۔ اس درود شریف کے الفاظ ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفاء و نور الابصار و ضائع وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ یہ جو درود مبارکہ ہے
یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ظاہر بھی ہو رہی ہے، نظر بھی آ رہی ہے۔ اس درود مبارکہ کو زیادہ سے زیادہ ورد کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی مریض ہے اس کو بھی آپ یہ درود مبارکہ پانی پر دم کر کے صبح و شام 11 مرتبہ پڑھیں، اور پانی پر دم کر کے مریض کو سارا دن پلائیں، پانی میں مکس کر کے مزید پانی، تو انشاءاللہ اس سے شفا یابی نصیب ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، درود شریف کا ایک چوتھا وظیفہ جو کہ انتہائی اہم ہے، وہ ہے رزق کی کشادگی کے لیے اور رزق کی فراوانی کے لیے۔ اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، تو آپ اس درود مبارکہ کو صبح و شام 11 مرتبہ پڑھ کر پھونک دیں اپنے گھر کے چاروں کونوں میں، پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں، بچوں کو پلائیں، اپنے کاروبار جہاں پر کر رہے ہیں وہاں پر بھی پھونکیں، تو انشاءاللہ اس سے برکت ہوگی۔ یہ درود مبارکہ آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ انتہائی آسان وظیفہ ہے، اس کو خود بھی پڑھیں، اپنے دوستوں کو بھی یاد کروائیں۔ یہ 4 وظائف جو کہ درود مبارکہ کی صورت میں ہیں، اس کا عمل کریں، انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کا بھی ورد وقتاً فوقتاً 24 گھنٹے کیا کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ نفع اور فائدہ حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین مدین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضر ہوتے ہیں کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔